اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری دینداری کی. ساری دنیا میں ایک آدمی بھی ایمان والا نہ رہے اللہ کی خدائی میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. ساری دنیا میں ایک آدمی بھی ساری دنیا کے سب لوگ نبی اور رسول بن جائیں تو اللہ کی شان کوئی بڑھنے والی نہیں. اللہ نے عذرائے رحمت و شفقت ہماری ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے دین کے تمام ضابطے اور قاعدے بنائے. ہماری فطرت، ہمارے مزاج، ہمارے نیچر کا لحاظ کرتے ہوئے انسان کی فطرت اور مزاج یہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ اس پر ایک سی پابندیاں لگا دی جائے تو یہ اکتا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ مشکل لگتا ہے اسے کام ہے. اگر پرچہ آئے امتحان میں کہ سارے سوال کرنے ہیں تو مشکل لگتا ہے، اور یہ آئے کہ 10 سوالوں میں سے کسی 6 سوالوں کے جواب دو تو پرچہ آسان لگتا ہے انسان. اس لیے اس کے فطرت اور مزاج کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سارے احکام کو ضروری قرار نہیں دیا. ایک سی ضرورت ایک ساتھ درجہ نہیں رکھا اس کا، بلکہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھی سانس کی طرح انسان کے لیے ہر لمحہ ان کے بغیر اس کی زندگی، اس کی انفرادی زندگی، اس کی ایمانی زندگی، اس کی سماجی زندگی، اس کی دنیا اور آخرت بننے والی نہیں تھی. ان میں اس کی پہلی ضرورت تھی ان کو فرض عین اور ضروری قرار دیا. ان سے دوسرے نمبر کی جو ضروری چیزیں تھیں ان کو جو ہے واجب قرار دیا. ان سے کم درجے کی ضروری چیزیں تھیں ان کو سنت موقعہ قرار دیا. ان سے کم درجے کی ضروری چیزیں تھیں ان کو سنت غیر موقعہ قرار دیا. پھر آپشن رکھ دیے، کوئی آگے بڑھنا چاہے تو مستحبات پر عمل کرے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ بھی دے، مجبوری ہے تو چھوڑ بھی دے. اس طرح جو چیزیں آخری درجے میں انسان کے لیے مہلک تھی، زہر کی طرح نقصان دینے والی، ان کو سرعی گناہ اور گناہ کبیرہ قرار دیا، حرام. ان سے کم درجے کی نقصان دہ چیز تھی ان کو گناہ صغیرہ بنایا. ان سے کم درجے کی نقصان دہ چیزیں تھیں ان کو مکروہ تحریمی. اس سے کم درجے کی چیزیں تھی مکروہ تنزیہ. یہ درجات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عذرائے حکمت، عذرائے رحمت، ہمارے ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے یہ درجات طے کیے. ہماری فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ سب چیزیں ایک سی پابندیاں نہ لگائی جائیں بلکہ اس میں گنجائش رکھی جائے. اس طرح ایک دم ساری پابندیاں لگا دی جائے، سارا کہہ دیا جائے ساری چیزیں مانو تو یہ ممکن نہیں ہے. آدمی کے سارے کام کرو ایک ساتھ تو ممکن نہیں ہے نا ایک دم کہنا. اس کے لیے مشکل تھا. اس کے لیے تو قرآن تو دین پورا اللہ نے پہلے طے کر دیا تھا. قرآن کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا، لکھ کر لوح محفوظ پر رکھ دیا تھا. لیکن بتدریج تھوڑے تھوڑے احکام نازل فرمائے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. جو چیز سب سے پہلے ضروری تھی اس کو سب سے پہلے حکم نافذ فرمایا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ضروری تھی وہ دوسرے نمبر پر دیا، اور تیسرے نمبر پر تھی اس کے بعد تیسرے نمبر پر ان کی اس طرح تدریج اور ترتیب اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم فرمائی، بتایا. اور چونکہ انسانی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ اس کو جو ہے اگر ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا دیا ہے یا کوئی کام بھی علمی اعتبار سے کتابی شکل میں اسے پوری طرح لکھوا دیا جائے، پڑھوا دیا جائے، یاد کرا دیا جائے تو وہ جب تک اس کام کو نہیں کر سکتا جب تک کہ پریکٹیکل کوئی آدمی اسے سکھانے والا نہ ہو. ڈرائیونگ پر پی ایچ ڈی کرا لے آدمی کو اسٹیئرنگ پر بٹھائیں گے تو کبھی چھوٹے گی، وہ ڈرائیونگ کر نہیں سکتا جب تک کہ کوئی کوچ اسٹیئرنگ پر بٹھا کر اسے ڈرائیونگ میں سکھائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نہیں بھیجی بلکہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں بھیجا. اور آپ کی زندگی پوری طرح کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، اور آپ نے جو ہے ہمیں جو ہے زندگی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر زندگی کی ڈرائیونگ سکھائی، عملاً سکھائی. اس کی پوری ترتیب اور سب چیز پوری زندگی. تو جو چیزیں وہ جو ہے وہ اس ترتیب اور اس تدریج میں جو ہماری فطرت، ہمارا مزاج، ہمارا چیزوں کا لحاظ، ہماری ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے. جمہور فقہاء کا اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے. اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہے. سب سے پہلے فرض ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دعوت اس کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے اہم ضرورت ہے. جب تک نماز معراج میں فرض ہوئی تھی، نماز فریضہ ہے لیکن نماز سے پہلے کیا کرتے تھے صحابہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر کے کیا کیا
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر کے کیا کیا، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عمار، حضرت یاسین، جو بھی اسلام قبول کرتا تھا وہ جانتا تھا کہ دین پورا کا پورا دین صرف دعوتی کو سمجھتے تھے۔ یہ سب سے پہلا فریضہ جمہور فقہا کے اتفاق کی ذمت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے۔ اس سے زیادہ اور کوئی یہ پہلی فرض ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ انسان کے لیے اور اس دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا سے جانے کے بعد کے واسطے بھی وہاں کی دنیا بنانے کے لیے بھی اس سے بہتر، اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کی ایک وجہ تو بہت سی اس کی وجوہات ہیں، جس سے تھوڑی بہت آدمی غور کرے تو خود اس کی حکمتیں اور اس کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے دعوت سب سے پہلے انسان کو یہ جو ہے یہاں پر یہ دنیا جو ہے زندگی جو دی ہے مزرعۃ الآخرہ دی ہے، آخرت کو کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کا وقت دیا ہے کہ وہ اپنے گھر ہمیشہ گھر کے لیے یہاں سے کچھ کمائی کر کے لے جائے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ آخرت کی کھیتی ہے، تو جتنا وہ آدمی نفع میں ہے، وہ آدمی فلاح میں ہے، وہ آدمی بھلائی میں ہے، جو زیادہ سے زیادہ یہاں سے نیکیاں کما کر لے جائے۔ اور نیکیاں کمانے کے سلسلے میں آدمی اگر نیکیاں کمانا چاہتا ہے اور واقعی وہاں آخرت کے سلسلے میں مالدار اور رئیس بننا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہاں جو خزانہ ہے وہ نیکیاں ہیں۔ وہاں کرنسی بدل جاتی ہے ہر جگہ، یا ہندوستان میں رہتے ہیں تو یا روپیہ چلتا ہے، سعودی عرب میں کرنسی ریال چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، انگلینڈ میں پاؤنڈ چلتے ہیں، الگ الگ جگہ ہے۔ تو آخرت میں چلے گی کرنسی نیکیوں کی کرنسی، نیکیاں، وہاں تو اسی کے حساب سے مالدار ہوگا۔ تو نیکیاں کمانے کا جتنا آسان دھندا دعوت ہے، اتنا اور کوئی آدمی اس سے زیادہ کسی اور جو ہے دعوت نہیں کما سکتا۔ اس لیے کہ الدال علی الخیر کفائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرمایا جو کسی کار خیر کا ذریعہ بن جائے اسے کرنے والے کے بقدر ثواب ملتا ہے، اور روایت میں آتا ہے مقبول عمل کا ثواب ملتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ سکہ اگر کھوٹا ہو تو کسی کام کا نہیں، بہت سارے جعلی نوٹ لے کر چلے جائیں آپ کسی جگہ چلنے والے نہیں، اصل تو یہ ہے کہ وہ جینوین ہونے چاہیے، قابل قبول ہو۔ تو مقبول عمل کا مطلب یہ ہے کہ کھری نیکیاں جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو جائے، ان کہتے ہیں مقبول نہیں کیا۔ جو سرکار مان لے کہ ہمارا سکہ ہے، ہمارا نوٹ ہے، وہ ہوگی نا نہیں۔ تو مقبول عمل کی ضرورت ہے۔ اپنے عمل تو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کا اخلاص کیسا ہے، کرنے کا طریقہ کیسا ہے، وہ قبول ہو نہ ہو، لیکن ذریعہ جو بنے گا اس کا 100% مقبول عمل کا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دو لوگ کرنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں، ایک عمل کا ذریعہ بننے والا اور ایک عمل کی انتظار کرنے والا۔ نماز کی انتظار میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اسے مقبول عمل کا ثواب ملتا رہے گا اتنی دیر تک، نماز جیسی پڑھے گا ویسا ثواب ملے گا۔ اور آپ کے کہنے سے کسی نے نماز پڑھ لی تو آپ کو مقبول نماز کا ثواب ملے گا۔ ایک آدمی ایمان میں آیا تو اس کے ایمان کا ثواب ملے گا، مقبول ایمان کا ثواب ملے گا، اور اس کا جو ہے ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں ایک مقبول ایمان بھی چاہیے وہاں۔ اگر میرے ذریعے کوئی ایمان میں آ گیا تو میرے پاس ایک مقبول ایمان کا اور جو ہے وہ خزانہ موجود ہے، جو وہاں ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے ساری نیکیوں کے ساتھ پہلے ایمان سے چیک کیا جائے گا، اور ایمان وہ جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہو، مقبول ہو، وہ ایمان 100% مقبول ہوگا جو ذریعہ بننے کی وجہ سے ہمارے اکاؤنٹ میں آیا۔ پھر اس میں سے جو نیکیاں، جو بھی نیکی کرے گا وہ زندگی بھر ان کی تمام مقبول اعمال کا اعمال جو بھی کرے گا، نماز روزہ، اور تو اس کو ذریعہ بنے گا جس نے کلمہ پڑھایا، جس نے ہدایت دی، اور اس کی نسلوں میں جتنے لوگ ایمان میں آئیں گے ان سب کے ایمان کے مقبول ثواب ملے گا، اور سب کے اس میں جو ہے ان کے جو بھی اعمال کریں گے۔ تو بعض آدمی، ایک آدمی کی نسل میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں، بستیاں بس جاتی ہیں، ان سب کے ایمان اور اعمال کا مقبول اعمال کا ثواب ان کے سب کے نام اعمال میں ملتا رہے گا جو اس کا ذریعہ بنا۔ ابھی میں نے مغان ہمارے یہاں سے مانا میں نکلتا ہے، اس میں ایک وہ آخری صفحہ کے عنوان سے ایک صفحے کا کوئی مضمون، کوئی بھی زندگی کا واقعہ لکھتا ہوں میں، اس میں واقعہ لکھا ہے میں نے کہ میں اتفاق سے جس سفر سے آیا تو ایک ہماری عزیزہ تھی، ان کی طبیعت خراب تھی، اور میں نے سوچا چلو عیادت کے لیے چلتا ہوں۔ وہاں پہنچا
تو اس سے کہنے لگی، اور طبیعت کچھ بہتر تھی اس کی، وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ نے پچھلی مرتبہ جب سورج گرہن ہونے والا تھا تو رات کو 10:30 بجے ایک میسیج بھیجا تھا، میں دیکھ رہا تھا ایسے ہی تو خبروں میں آیا کہ سورج گرہن ہونے والا ہے 2:30 بجے 2 بجے، تو میں نے ایک میسیج جو ہے نماز کے سلسلے میں لکھ کے بھیجا کہ بھائی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس وقت لوگ کافی سو گئے تھے، تو میں نے بعض جو بے تکلف لوگ تھے ان کو مس کال بھی کی تاکہ وہ اٹھ کے آئے اور پڑھ لیں، اور کچھ لوگوں نے نماز پڑھی۔ اب جو ہے وہ چاند گرہن تھا اس سے پہلے چاند میں، تو پھر اب یہ سورج گرہن ہے کل کو، اگر آج ہی آپ جو ہے ایک کلک ڈال دیں اور اس سلسلے میں تو لوگ کل کو پڑھیں گے، پھر سبھی لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ تو میں نے جلدی سے اپنے نواسے ہیں مولانا مولوی صاحب، ان کو کہا کہ تم دیکھو نماز پوچھو سارے مسائل اور اس کی تمام چیزیں جو ہے وہ فضائل کی کلپ بنا کے بھیجو، اور ایک بار میں میسیج بھیج دیا میں، اور اس کے بعد وہ گروپوں میں چلتا رہا ادھر ادھر۔ آج کل تو دعوت کو سوشل میڈیا اور اس کے واسطے سے جس سے ہم نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر رکھا ہے، اور کتنے فوش اور گھروں میں کتنی خرابیاں پیدا کی ہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر ذریعہ تبلیغ سمجھ کر اگر ہم استعمال کریں تو کتنی آسانی سے کتنی جلدی کہاں تک ہم لوگ دعوت کو اور اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ پہنچنا شروع ہوئی ادھر سے ادھر۔ ہمارے یہاں وہ ایک بیچ شروع ہو رہا تھا جو جمعہ وہ ہفتہ اتوار کے روز جو سرکاری ملازمین ہیں یا ڈاکٹرز انجینئرز وغیرہ عالمیت کرنا چاہتے ہیں تو 2 دن کا یا دوسرے بیچ شروع ہو رہا تھا، تقریباً 50 ایڈمیشن اس میں آئے تھے، تو پہلا افتتاحی نشست تھی۔ میں نے کہا افتتاحی سنت سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، نماز پر بہت خوش ہوئے ہو، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نماز ہوتی ہے سورج گرہن کے وقت بھی، اکثر لوگوں کو یہی نہیں معلوم تھا۔ تو وہ بہت اچھے قاری تھے ماشاءاللہ، اتنی پیاری قرات کی انہوں نے، سورہ بقرہ پڑھی پوری 2 رکعت میں اس میں، اور کافی تفصیلی نماز ہوئی۔ پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر ڈی کے سینی ہے انور میں، ہمارے ایک مہاجر ساتھی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، ان کا میرے پاس 2 دن بعد فون آیا کہ حضرت میں نے جن لوگوں کو گروپ میں وہ بھیجا ہے تو کم سے کم 6000 ایسے لوگوں نے نماز پڑھی اس گروپ سے جنہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز یہ ہوتی ہے۔ تو بتایا کہ فلاں جگہ 600 لوگوں نے پڑھی، تقریباً 1.25 گھنٹے کی نماز ہوئی، فلاں جگہ مسجد میں کتنے لوگوں نے جماعت سے نماز پڑھی، فلاں جگہ اتنے لوگوں سے نماز پڑھی۔ پھر وہ ایک آئی ٹی کے ہمارے ساتھی تھے اور وہ ذرا اس ٹچ میں تھے، تو کہتے میرا محتاط اندازہ ہے کہ 50 سے 60 ہزار ایسے لوگوں نے نماز پڑھی جن کے خواب و خیال میں بھی یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اتنے لوگوں نے نماز پڑھی، اب ایک حرف پر حدیث میں آیا 10 نیکیاں ملتی ہیں قرآن کی عام پڑھنے، باوضو پڑھیں گے تو 27 نیکیاں ملیں گی، نماز میں پڑھیں گے تو 70 نیکیاں ملیں گی، اور سننے والے کو حدیث میں آیا کہ دگنی نیکیاں ملتی ہیں، وہ 140 نیکیاں ملیں گی ایک حرف پر۔ اب آپ سورہ بقرہ اگر پڑھی ہے تو آپ اندازہ لگائیے، کیا کیلکولیشن کرنا مشکل ہو جائے گا کتنے اجر و ثواب ملے گا۔ اور چونکہ پڑھنے والے ہی ذریعہ ہوا، اگر پڑھنے والا نہ پڑھتا تو سنتے کیسے، تو اس کو بھی اتنی نیکیاں ملی سب کو۔ اور ان سب کو ملا کر آپ اس بیچاری بچی اللہ کی ایک بندی کو بھی پوری نمازوں کا اور پورے قرآن مجید کا ثواب ملے گا جس نے مجھے متوجہ کر کے کلپ بنوا لی۔ تو دعوت کے واسطے سے آدمی کتنا اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ میرے بھائی ہیں بڑے، مجھے مربی بھی ہیں ہمارے، بڑے ظریف المزاج ہیں، ڈاکٹر سلیم کا نام ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے ایک روز، کلی میں سمجھتا تھا تو بہت بدھو ہے، بھائیوں میں سب سے زیادہ سیدھا بدھو ایسا ہی ہے تو، مگر تو سب سے چالاک نکلا۔ میں نے کہا کیوں بھائی جان؟ کہ تجھ سے کچھ زیادہ عبادت، نماز، روزہ، ذکر و تلاوت وغیرہ ہوتی نہیں، تو نے اچھا دعوت کا دھندا چلایا کہ لوگ ایمان قبول کرتے رہیں گے اور تیرے حصے میں نام اعمال میں حساب ہوتا رہے گا۔ میں نے کہا بھائی جان اچھی تجارت تو اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کی پونجی بھی کم لگے، محنت بھی کم، دوسرے لوگ کمائیں اور ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کریں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی ناکارے، نکمے اور قائلوں کے لیے اللہ نے یہ دھندا دیا ہے دعوت آخرت کمانے۔ اللہ کی کرم کے قربان کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں ایسا بہترین بزنس آخرت کی کمائی کے لیے دیا ہے کہ اس سے زیادہ آدمی کسی عمل سے اتنا زیادہ نہیں کما سکتا جتنا اس سے کما سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ جو ہے کسی دوسرے کو بھلائی کی دعوت دیتا ہے، وہ بھلائی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور جس برائی سے دوسرے کو روکتا ہے اس برائی سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، یہ مزاج ہے اس کا۔
آپ بالکل تجربہ کر لیے، جس نیکی کو آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو اسے کہنا شروع کر دیے. بہت دنوں سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور خیال یہ ہے کہ تہجد کی توفیق ہو جائے، بزرگوں سے دعا کو بھی کہتی ہیں، 70 کوششیں کر چکی ہیں لیکن تہجد پر مداومت نہیں ہوئی ہے، تو چند دن تک آپ تہجد کے فضائل اور ترغیب دوسروں کو دینا شروع کر دیجئے. میں بالکل تجربے سے کی بات کہہ رہا ہوں، کتنے لوگوں نے اسے اپنا لیا. چند دنوں میں آپ کو تہجد پر استقامت کی توفیق ہو جائے گی. آپ کسی برائی میں مبتلا ہیں، کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے اس برائی کے بارے میں، بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح چھٹ جائے وہ گناہ، کوئی رذیلہ ہے، کوئی خرابی پیدا ہوا ہے. آپ اس برائی کی دوسروں کو برائی مذمت بیان کر کے اس سے روکنا اور اس کے گناہ اور اس کے جو ہے جو وعیدیں ہیں اس کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے. چند دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے ضرور آپ کو اس برائی سے نجات عطا فرما دے. تو انسان کی اصلاح کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ وہ آدمی داعی بنے. آدمی یہ دعوت دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو خیر پر جمانے اور بلائی پر رکھنے کی ضرورت. اس سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ آدمی دعوت دے. اس لیے سب سے پہلا فریضہ دعوت قرار دیا ہے. سب سے پہلا ہمارے جو ہے کاروان اہل حق کے سالار قافلہ امیر المومنین فی الحدیث حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ بہت سالوں سے وہ مسلسل لگاتار وہ حدیث جبرائیل پڑھایا کرتے تھے ترمذی شریف کی، اور اس کے ضمن میں ہمیشہ یہ بات بیان فرماتے تھے. سب سے پہلے میں نے ان کے خطاب سنا تھا، دعوت الحق کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا مسجد دعوت الحق کا میرٹھ میں. حضرت مفتی فاروق صاحب ایک بڑے عالم تھے، ان کے یہاں بر صغیر اور خصوصاً مغربی یو پی کے مظاہر دیوبند کے بڑے بڑے علماء اور مشاہیر اور اساتذہ کی موجودگی میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ یہ جو آج حدیث میں آیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 ارکان ہیں اسلام کی بنیاد، 5 ارکان پر ہے، 5 پلرز ہیں. تو یہ جو پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، حضرت فرماتے تھے کہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے. یہ اعمال نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، مطلب یہ عمل ہے، اور عمل ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. حضرت فرماتے تھے شہادت دی جاتی ہے منکرین نہ ماننے والوں کے سامنے گواہی کی ضرورت پیش آتی ہے. جو مان رہے ہیں ان میں گواہی کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. حضرت مثال دیتے تھے کہ میرے 10 روپے آپ پر ہیں اور میں نے کہا کہ بھائی 10 روپے دے دیجیے وہ جو اس دن لیے تھے، تو آپ نے کہا کہ 2 دن کی مہلت دے دیجیے، 2 دن میں آپ کے 10 روپے آپ کے پکے ہیں لیکن ذرا مجھے مہلت چاہیے، تو گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اگر میں کہوں 10 روپے آپ کو دیے تھے تو دے دیجیے، کس کے سامنے دیے، کون کہہ رہا دیے، تو پھر گواہی کی ضرورت پیش آئے گی. تو کہا یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت ہے. حضرت وہ دوسری روایت اور پھر اس کو قرآن مجید کی آیات اور احادیث شریفہ سے اپنی بات کو مدلل فرمایا کرتے ہیں. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. وہ سما تمہیں مسلمان نام رکھا اس لیے کہ جس طرح تمہیں نبی جو ہے شہادت دلواتے ہیں اس طرح تم لوگوں کو شہادت دلواؤ. اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو، حضرت فرماتے ہیں اسلام کو خیمے سے تشبیہ دی. یہ خیمہ جو ہوتا ہے اس میں ایک باز تو بیچ میں ہوتا ہے جس پر پورا خیمہ قائم ہوتا ہے بیچ میں، اور 4 باز 3 4 5 4 باز چاروں طرف ہیں. تو کہا یہ جو بیچ والا باز ہے، بیچ والا رکن ہے، یہ ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور یہ جو 4 ارکان ہیں روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ چاروں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیچ والے رکن کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر خیمہ قائم ہی نہیں ہو سکتا. دعوت کو اتنی اہمیت ہے، یہ رکن ہے لیکن سب سے اہم ترین رکن ہے اور سب سے پہلے فرض ہوا. سب سے پہلے فرض ہونا اس بات کی علامت ہے اور سب سے اہم رکن قرار دینا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے زیادہ ہماری کوئی اور ضرورت نہیں ہے. اور بندگی اور غلامی ہے، ابدیت یہ ہے. دیکھیے نماز ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بندگی اور عبادت کا تصور جزوی ہے، اور نماز کو بندگی سمجھتے ہیں، روزے کو بندگی سمجھتے ہیں، حج کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو، گھر میں رہنے کو، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کو عبادت نہیں سمجھتے. حالانکہ پوری زندگی عبادت ہے، پوری زندگی بندگی ہے. انسان کو غلام بنا کے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اسے بندہ ہی بنا کے پیدا کیا گیا ہے. اس کی پوری زندگی عبادت ہے. یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ریہرسل ہے، مشق کرائی جاتی ہے کیسے ماننا ہے.
تو یہ عبادت جب ہی عبادت ہوگی جب اس طریقے پر، اس ترتیب، اس تدریج کی، اس درجے کے ساتھ ہوگی جو درجہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملاً سکھایا ہے، اس کے مطابق پڑھی عبادت کی جائے تبھی عبادت ہوگی، تبھی قبول ہوگی اللہ کے یہاں۔ اگر آپ نے کر بھی لیا وہ عمل لیکن وہ درجہ اس کو نہیں دیا، اس نیت سے نہیں کیا جو درجہ شریعت نے کیا ہے، یا اس ترتیب سے جیسے ترتیب رکھی تھی زندگی میں وہ ترتیب نہیں ہے، تو ہرگز وہ بندگی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز ہے، جو ہے وہ فرض نماز کے ارکان جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے، فرض نماز ہے، پھر واجب نماز ہے، وتر کی نماز، پھر سنت کی نماز ہے۔ جو نماز آپ فرض ہے اگر آپ نے سنت سمجھ کر پڑھ لی یا نفل سمجھ کر پڑھ لی، نیت کر کے پڑھ لی اور انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لی، تو ہرگز وہ ادا نہیں ہوگی۔ اس کی فرضیت ذہن میں اگر نہیں ہے، اہمیت فرضیت کے برابر نہیں ہے، تو ہرگز اللہ کے یہاں ادا نہیں ہوگی، وہ نماز ادا ہوگی اس طرح سے۔ آپ تاریخ صلاۃ ہی رہیں گے، نماز چھوڑنے والے ہی رہیں گے۔ اس طرح جو ترتیب بتائی گئی ہے اسی کے مطابق پڑھنی پڑے گی۔ مثلا نماز ہے، نماز کے اصول بنائے گئے ہیں، نماز کو شروع کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو اس طرح جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تدریج کے ساتھ جو درجہ میں نے جس عمل کو دیا وہی عمل کو وہ درجہ دو۔ تو نماز شروع کی جائے گی کہاں سے؟ تکبیر تحریمہ سے شروع کرنی ہے، پھر اس کے بعد قراءت شروع کریں گے، پھر رکوع، پھر جو ہے قومہ، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر قاعدہ۔ اگر آپ ہانپتے کانپتے مصلی تک پہنچی یا مسجد تک آپ پہنچے اور آپ نے یہ سوچا بیٹھ گئے، کھڑا ہوا نہیں جا رہا، بیمار ہیں، کمزور ہیں، کسی وجہ سے تنفس کا عارضہ ہے، تو آپ بیٹھ گئے، اب سوچ کے یہ بات کے سارے ارکان پورے کرنا مقصود ہے، تو چلو بیٹھے بیٹھے جتنے عمل کیے جاتے ہیں وہ نمٹا لیتے ہیں۔ تو ہم نے سلام سے شروع کری نماز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر جو ہے ہم نے تشہد پڑھ لی، پھر درود پڑھ لیا، پھر نماز پڑھ جو ہے دعا پڑھ لی۔ اب خیال یہ ہوا کہ وہ جو ہے اب کچھ اوزان صحیح ہو گئے تو چلو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کے عمل کیے اور تکبیر تحریمہ پر نماز ختم کی، تو کیا یہ نماز ہو جائے گی؟ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وجد بازو میں آواز شروع ہے، یہاں تھوڑی تکلیف پڑے گی، وہ شارٹ سرکٹ ہوا ہے تھوڑا اس لیے۔ السلام علیکم جی۔ تو نماز جو ہے وہ نہیں، کیوں نہیں ہوگی نماز؟ اس لیے کہ ترتیب وہ نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس طرح روزہ ہے، روزہ سحری سے شروع کریں گے اور افطار پر ختم کریں گے، اور دن میں کھانا پینا اور جماع سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ بہت سخت گرمی کا روزہ ہے، لمبے دن ہو رہے ہیں، نہ رکھنے سے رکھنا اچھا ہے، ڈیوٹی پر بھی جانا ہے، اب کی مرتبہ ایسا کرتے ہیں افطار سے شروع کر دیتے ہیں، اور رات کو سوئیں گے تو کھانا پینا جماع تو کیا ہے، بدگمانی بد کلامی سبھی گناہوں سے بچے رہیں گے، سحری پر اپنا روزہ ختم کر کے دن بھر اپنا کام کریں گے، کیا ایسا روزہ ہو جائے گا؟ حج کی ایک ترتیب ہے، احرام سے شروع ہوتا ہے اور طواف وضا پر ختم ہوتا ہے۔ اب سوچ کریے کہ احرام میں بڑی دقت ہوتی ہے، بال ٹوٹ جاتے ہیں، یہ منہ کو لگ جائے کپڑا تو یہ اندر رکھ رہتا ہے، وہ ڈھک جائے، جس ہو جائے، جس سے بہتر یہ ہے کہ احرام آگے باندھ لیں گے۔ اور رمی پر بہت زیادہ حادثے ہوتے ہیں، بالکل خالی پڑا ہوا ہے تو ہم لوگ جا کے پہلے رمی کر لیں گے، ساری رمی جتنی ہے نمٹا لیں گے، اور 9 ذی الحجہ کو وہاں پر کوئی ہوتا نہیں ہے تو آپ جو زیارت ہوتا ہے اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے، تو 9 ذی الحجہ میں طواف کر لیں گے اور آ کر احرام پر ختم کر دیں گے تو ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ جو ترتیب رمی کی ہے، کنکریاں مارنے کی، جس شیطان پر پہلی دفعہ مارنا ہے جمرے پر، اس پہ اگر ترتیب بھی الٹی کریں گے، یا جو کرنی قربانی ہے ان کی ترتیب الٹی کریں گے تو دب پر دب دے کے جو ہے آپ عاجز آ جائیں۔ جو ترتیب ہو رہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح تدریج بھی وہی رکھنی پڑے گی اور ترتیب بھی وہی رکھنی پڑے گی۔ جس طرح نماز کی، روزے کی، حج کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی، اس طرح پوری زندگی میں تمام اعمال میں بھی ترتیب اور تدریج سکھائی۔ اس چیز کو بہتر کیا ہے، ان میں سب سے پہلے جو ہے دعوت کو فرض کیا۔ اب اگر زندگی میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنی تجربوں میں دعوت کا کچھ نہ کچھ عمل کیا آدمی، اللہ کے بندوں تک کلمے کا پیغام پہنچایا، ان تک بات پہنچائی، کچھ نہ کچھ پہنچایا، لیکن جو پہلا درجہ رکھا جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا کہ آپ کی پوری زندگی
زندگی ہمارے سامنے, آپ کی پوری سیرت ہمارے سامنے, اور نماز کتنی اہمیت ہے. قرآن و سنت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیرت کو, دعوت کو کتنی اہمیت تھی, اور کتنی زندگی کا کتنا حصہ دعوت پر صرف ہوتا تھا. اور اسی کا نام دین ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا سکھائی, ایسے پوری زندگی میں کس عمل کو کتنا مقام اور کتنا وقت دینا ہے, کتنی صلاحیتیں دینی ہے, اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اور اس سیرت کا ایک ایک نقطہ ہمارے سامنے موجود ہے. اور اس سلسلے میں ہم لوگ قرآن مجید بھی پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی لکھی ہوئی سیرت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبہ نے پوچھا اللہ کے نبی کی سیرت و اخلاق کے بارے میں بتائیے. آپ نے کہا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن. تحریری سیرت دیکھنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور قرآن کی عملی شکل دیکھنی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جو اعمال میں تناسب اور جو درجہ جو اس کا تمام تقسیم قرآن مجید میں ہے, وہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک. قرآن میں دعوت کو کتنی اہمیت ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے, جاننا ضروری ہے ہم سبھی لوگوں کو. سید قطب ایک بہت بڑے مفسر ہیں, بہت بڑے علوم قرآن کے ماہر کہلاتے ہیں. سید قطب شہید کی بہت مارکت اعلیٰ تفسیر ہے فی ظلال القرآن. اس کے مقدمے میں انہوں نے مضامین القرآن پر بحث کی ہے. قرآن میں کیا مضمون کتنی مرتبہ ہے, کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں, کیا کیا کس کو کیا درجہ دیا گیا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں. قرآن مجید کی 6666 آیات ہیں. ان 6666 آیات میں 553 آیات سارے احکام کے بارے میں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, وراثت کے مسائل, جھوٹ کی برائی, غیبت کی برائی, حسد کی برائی, پڑوسیوں کے حقوق, والدین کے حقوق, علم کے فضائل, شرائع مسلم, اخلاص نیت, اور ساری چیزیں 6 باتیں سب کی سب 553 آیات میں, اور 6113 آیات دعوت سے مطلب غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. اور اس کا تکمینہ ہے جہاد. جہاد کوئی آپ جنگ نہیں ہے کہ دنیا کو فتح کرنا ہے, ملکوں پر قبضہ کرنا ہے, اور بادشاہ چلانی ہے, اور قوت چلانی ہے, نہیں ہے اسلام. 100% دعوت کا ایک حصہ ہے, اعلیٰ کلمت اللہ کا ایک حصہ ہے دعوت کے اسلام. 553 آیات جو ہے سارے احکام کے بارے میں, اور 6113 آیات دعوت کے بارے میں. اگر ایک شخص سارے زندگی کے دین کے ایک جز پر عمل کرتا ہے آخری درجے میں احتیاط کے ساتھ, نماز بھی آخری درجے میں سنت کے مطابق ادا کرتا ہے, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, وراثت بھی قرآن کے مطابق تقسیم کی, اور شادی بیاہ بھی سنت کے مطابق کرتا ہے, اور پڑوسیوں کا بھی حق ادا کیا ہے, والدین کا حق ادا کیا ہے, بچوں کا بھی حق ادا کرتا ہے, کسی کے ساتھ اس نے کوئی حق تلفی, کوئی ذرہ برابر دین میں کوئی کمی نہیں کی ہے. لیکن دعوت اس کی زندگی کی اس طرح پہچان نہیں ہے جس طرح ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے. رسول اللہ, رسول اللہ کہتے ہیں کہ ایمان والے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگتے ہیں ہم کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کا نام نامی لیا جا رہا ہے. حالانکہ اتنے رسول ہیں جن میں سے سب پر ایمان لانا ضروری ہے. نام پر کو نہیں آدمی بنتے. رسول اللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذہن میں نام نہیں آتا کہ جن کو 28 باروں میں قرآن مجید نے بحیثیت رسول تعارف کرایا. رسول اللہ کہنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی خیال نہیں آتا جو ہمارے نبی سے پہلے رسول ہے. رسول اللہ کہیں گے تو حضرت ابراہیم کا خیال بھی نہیں آتا جن کی ملت میں ہمیں, اور بھی بہت سے رسول ہیں جن کے نام لیے گئے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتا ہے کہ میرے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ کا نام نامی لیا جا رہا ہے. یہ نام نہیں آپ کا کام ہے, آپ کا منصب ہے رسول اللہ. اس طرح اس کی پہچان نہیں ہے دعوت. تو شخص 553 آیات پر عمل کر رہا ہے اور 6113 آیات کو ترک کر رہا ہے. وہ 8% اگر دین کو مان رہا ہے, عمل کر رہا ہے, اور 92% دین کو ترک کر رہا ہے. قرآن مجید نے یہودیوں کی مذمت بیان کی تھی, اولو الباز الکتاب وترکون الباز وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد. تم کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے,
بتاؤ اس کے علاوہ تمہیں کیا سزا دی جائے کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جائے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب کی طرف دکھایا جائے. جو تناسب قرآن مجید میں ہے وہی نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ ہر وقت ہر دن پوری ان قربانیوں کو ذکر کرتے ہیں. طائف میں پتھر کھائے آقا نے, شاہ ابی طالب میں گرفتاری کی, گلے میں چادر ڈال کے کھینچا گیا اور جو ہے سر پر ہوش ڈالا گیا, یہ تکلیف ہوئی, مکہ چھوڑا اور عہد میں تکلیفیں, یہ فنا برداشت کی. کس بات پر؟ وہ صرف ایمان کی دعوت پر. ساری قربانیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دعوت پر. آپ کی سیرت, آپ دیکھیے دنیا میں حضرت جی, آپ یہ بات بہت ضروری ہے, ہمیں اس نقطے پر بہت ہی زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ دین وہ نہیں جو ہمارے رواج میں دین ہو. دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی فہرست میں دین ہو. وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. دنیا میں حضرت جی, حافظ جی, پیر جی, مولانا جی, امیر صاحب, نیک صاحب, متقی صاحب, صوفت جی, ارجن جی بننے کے لیے آپ کے یہاں الگ الگ معیار ہو سکتا ہے. کسی جگہ کے کیسے مولوی, کسی جگہ کے کیسے پیر. کشمیر میں ہمارے ایک طرف فرمایا ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب فرمایا کرتے جس کو 10 صورتیں یاد ہوتی تھی وہ بڑا مولوی کہلاتا تھا, اور 10 صورتوں سے کم یاد ہوتی تھی اس کو چھوٹا مولوی کہلاتا تھا. یہاں بھاؤ نگر میں 10 صورتوں والا کوئی مولوی کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. ملیشیا میں آج بھی بڑے بڑے مشائخ وہ شرٹ اور وہ تہمت پہنتے ہیں. وہاں کے مشائخ جو ہے وہ شرٹ اور تہمت پہنتے ہیں. اگر ہمارے یہاں کے مولانا ایک بشرٹ اور تہمت پہن کے ملیں گے تو کیا کیسا لگے گا جی؟ ہمارے حضرت والا کو ایک صاحب نے بشرٹ بھیجی تھی, بڑے وہاں کے عالم تھے جامعہ اسلامیہ کے. وہ بشرٹ تھی سورج مکھی کی چھینٹ کی, بہت رنگ برنگی پھولوں کی بنی ہوئی تھی, بہت ہی. کہا کہ حضرت یہ یوں کہا ہے کہ آپ کے لیے خاص ہے. ہم ہنس رہے تھے کہ حضرت ہماری اس بشرٹ کو پہنیں گے. حضرت نے یہ لمبی آستین تھی, اس طرح کا اٹھایا, اس کا بہت لمبی سی آستین تھی وہ ہوا کرتی. حضرت نے پوچھا ہے کہ پاجامہ بھی اس میں ساتھ میں جڑا ہوا ہے کیا؟ اگر وہ پہنیں گے یہاں تو دنیا میں آپ کہہ رہے ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں میدان معیشت میں صرف وہ نیک اور متقی اور ایمان والا کہلائے گا جو نبی کے طریقے پر زندگی گزار کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پوری کھلی کتاب کی طرح ہمارے ساتھ ہے. صرف یہ ایک پہلو ایسا ہے جو ہمیں دعوت کی طرف لانے کے لیے اور دعوت سمجھانے کے لیے کافی ہے. صرف یہ ایک پہلو کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری جو ہے, ہم جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شخص بھی آج تک 1400 سال سے آپ تک تھوڑا بہت بھی جانتا ہے, آپ کے کام سے, آپ کے مشن سے واقف ہے, چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہو, وہ لوگ بھی جو آپ کے جانی دشمن تھے, ابو جہل, ابو لہب, اور وہ لوگ جو آپ کو صبح اس کی نکالنا چاہتے تھے, وہ لوگ جو آپ کے عاشق دار تھے اور آپ پر جو ہے قربان کرتے تھے اپنی جانیں, چاہے وہ صدیق اکبر ہو, چاہے وہ حضرت عثمان ہو, چاہے وہ عمار بن یاسر ہو, جو بھی لوگ تھے وہ حضرت یاسر رضی اللہ, حضرت سمیہ وغیرہ. آج بھی جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں, کچھ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں, چاہے وہ جو آپ پر آپ کے احانت آمیز کارٹون بناتے ہوں, یا وہ لوگ ہوں جو آپ سے آپ کے جانسار ہوں, آپ پر قربانیاں دیتے ہو, جان قربان کرتے ہو. سے متعارف ہیں, ان میں سے ایک آدمی بھی دنیا میں 1400 سال سے آج تک آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو جانتا ہو اور آپ کے مہم اور آپ کے مشن سے واقف ہو, اور اس کو آپ کا سب سے پہلا تعارف یہ نہ ہو کہ وہ نبی ہیں جو باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں. یا ہم کہیں تو کفر و شرک سے ہٹا کر توحید کی دعوت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں باپ دادوں کا مذہب توحید تھا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں باپ دادوں کو مذہب شرک ہے, ایک نئے دین کی طرف جاتے ہیں, یعنی کنورجن کراتے ہیں, درمانترن کراتے ہیں. یہ سمجھیے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو ایسا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہو اور آپ کو سب سے پہلا تعارف یہ نہ ہو کہ وہ نبی ہیں جو باپ دادوں کے دین سے ہٹا کر ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں, یا کفر و شرک سے ہٹا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اور ہم میں سے اچھے دیندار متقی پارسا ہمارے کسی مقتدی کے بارے میں ایک آدمی کی گواہی ایسی نہیں ملتی کہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ حضرت ہیں, یہ مولانا ہے, یہ صوفی صاحب ہیں, یہ پیر صاحب ہیں,
جو ہے اللہ کے بندوں کو کفر و شرک سے نکال کر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسی دین کو مانتے ہیں، اسی دین پر چل رہے ہیں، اسی طریقے دین پر چل رہے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے، پوری زندگی میں، نبوی زندگی میں ایک لمحہ ہمیں ایسا نہیں ملتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پر کسی اور عمل کو، کسی اور ضرورت کو، کسی اور تقاضے کو ترجیح دی ہو۔ پوری زندگی ہمارے سامنے ایک دفعہ بھی کہ آپ صحابہ کو قرآن شریف پڑھا رہے ہیں، ان کو مسائل سمجھا رہے ہیں، کوئی وقت آیا ہو یا کوئی غیر مسلم آیا ہو اسلام سمجھنے کے لیے تو ہم بھی کہہ دیتے وہی نے چائے پلاؤ ذرا، میں سبق پورا کر کے آ رہا ہوں۔ ایسا کہیں نہیں ہوا، اور دعوت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا آپ نے، حتیٰ کہ اپنا وطن چھوڑ دیا مکہ۔ حرم کی 1,00,000 گنا اجر ملتا تھا حرم میں، مکہ میں 1,00,000 گنا ثواب تھا نماز کا، لیکن وہاں دعوت کی راہ مسدود ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے 1,00,000 نیکیوں کو چھوڑ کر یثرب تشریف لے گئے۔ وہ مدینہ طیبہ نہیں تھا آج کے دور کا، وہ یثرب تھا اس زمانے کا، وہ تب بیماریوں کا شہر سمجھا جاتا تھا۔ وہاں پر مشہور تھا کہ چڑیل رہتی ہیں، جنات کا اثر ہو جاتا ہے، روز چیک چاک ہے، طرح طرح کی وبائی بیماریاں آیا کرتی تھی۔ لوگ مدینہ سے گزر کر نکلنا بھی ناپسند کرتے تھے کہ یہاں بیماری لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے آ کر دعا مانگی کہ اللہ میں نے جو ہے آپ کے دین کی دعوت کے لیے گھر بار چھوڑا ہے، جو نعمتیں مجھے آپ نے وہاں دی تھی آپ دگنی نعمتیں دے دی ہے۔ اللہ نے قبول فرمائی، آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے جو نعمتیں دی تھی وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دگنے دے دی۔ حضرت امام مالک کا قول یہ ہے کہ مکہ میں 1,00,000 گنا کا ثواب ملتا ہے تو مدینہ میں 2,00,000 گنا کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت تو وہاں کی یہی تھی، وہی فرمایا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس پر کہ جس طرح اللہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو آپ پر نازل کیے گئے اس کو پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ حق رسالت ادا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو جو لوگ بھی نبی کی نیابت میں دعوت کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرور سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے نہیں وعدہ، یہ پوری قیامت تک نبی کی نیابت میں دعوت کا کام کرنے والا، تبلیغ رسالت کا کام کرنے والے کا۔ اس طرح جو آدمی بھی اللہ کے بندوں کی ہدایت اور ان کو دعوت دینے کے لیے اپنی کسی چیز کو قربان کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دگنی ضرور عطا فرمائیں گے اسی دنیا میں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو دگنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو آپ نے وہ چھوڑ دیا مدینہ میں، وہاں پر حرم 1,00,000 گنا ثواب بھی دعوت کے لیے چھوڑ دیا۔ ابھی ڈاکٹر محمود غازی کی اس میں مقالات سیرت ہے، بہت بڑے سیرت کے محقق ہیں اور موجودہ زمانے میں بالکل سیرت کے نامور علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ایک روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے لیے مصلی پر تشریف لے گئے، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی۔ اقامت کے بعد ایک صحابی آگے بڑھے، اللہ کے نبی کے کان میں یہ بات کہی کہ غسان کا ایک وفد آیا ہوا ہے تجارت کی غرض سے، اور وہ آپ کے بارے میں معلومات کر رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپس میں مشورہ کرنے لگے نہیں اس سفر میں نہیں، اگلی دفعہ آگے دیکھیں گے کون ہے وہ، اتنا ایک نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے ملیں گے۔ تو صحابہ کو بھی معلوم ہے اقامت کے بعد دعوت کی اہمیت، چونکہ صحابہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کیا ہے، اس لیے اقامت کے بعد جو ہے نبی کے کان میں یہ بات فرما دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا بیٹھ جاؤ، اور آپ جو ہے وہ 1-2 لوگوں کو لے کر جو ہے وہاں تشریف لے گئے۔ وہ وقت ابھی گیا نہیں تھا، آپ نے ان سے بات کی اور ان کو جو ہے پیغام پہنچایا، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ ان کو لے کر آئے، اور بہت مختصر آپ نے اتنی دیر ہو گئی تھی کہ مختصر عصر کی نماز پڑھی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ شک رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں تسبیح پڑھی بھی کہ نہیں۔ سجدے میں جاتے پھر اٹھ جاتے، سجدے میں جاتے اٹھ جاتے وقت کی قلت کی وجہ سے، اور آپ نے سلام پھیرتے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا بلال مغرب کی اذان دو۔ یہ ہے نبی کی زندگی میں دعوت کی اہمیت۔ اور ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کسی عمل پر بھی زندہ اپنے آرام پر ترجیح نہیں دیتے ہم دعوت کو، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے اسی طریقے پر چل رہے ہیں، تو کیسے؟
اور یہ نبی نے جو ترتیب قائم پر، اس میں ایک بات مجھے خاص طور سے پہلے یہ بات کہنی ہے کہ صرف مردوں کے ذمہ فرض نہیں ہے یہ، کنتم خیر، یہ ایسی دعوت ہے کہ ہمارا منصبی فریضہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن نے کہا کہ تم سب سے بہتر امت ہو۔ انتم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ نہیں فرمایا انتم خیر امت، تم بھی اچھے ہو، تم بھی اچھے ہو، کنتم خیر امت، تم ہی سب سے اچھے ہو۔ اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم نقاب اوڑھتی ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ کرتے پجامے پہنتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم ہمارے نمازیں پڑھتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ تم حلال کمائی کو جو ہے بے طرح خرچ کرتے ہو، تم اس لیے اچھے نہیں ہو کہ سب گرمی میں روزے رکھ کے محبت کا ادا کرتے ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہیں انسانیت کی وجہ، الناس اخرجت للمسلمین بھی نہیں فرمایا کہ تمہیں ایمان والوں کے لیے پیدا کیا، اخرجت للناس، انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ علاوہ تبری نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں نقل کی ہے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے قول مفسرین نقل کیا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے ہی نکالا گیا ہے۔ یہ دعوت ہمارا منصبی فریضہ ہے، خیر امت کی علت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے ہیں تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر سرداری چاہتے ہو، خیر امت بننا چاہتے ہو تو دعوت کو یہ شرط پوری کرو، دعوت کے کام کے ساتھ تمہاری خیر امتیت ہے۔ یہ منصبی فریضہ ہے ہمارا۔ اس طرح منصبی فریضہ ہوتا ہے امام کا امامت۔ امام کو منصب، امام کو کس لیے رکھا جاتا ہے؟ امام کو امام کس لیے رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ وہ امامت کرے۔ امام مسجد والوں کی، سارے نمازیوں کی ہر خدمت کرے، جھاڑو بھی لگائے، پوچھا بھی لگائے، صفے بھی بچھائے، پنکھا بھی چلائے، لائٹ بند کرے، پنکھا پانی بھی بھرے، ٹوائلٹ بھی دھوئے، نمازیوں کے جوتوں پہ پالش بھی کرے، اور ہر آنے والے نمازی کی خدمت کرے، خاطر تواضع کرے، ان کو عطر لگائے، ان کو پھول پیش کرے، لیکن نہیں، امامت نہیں کروں گا میں۔ جناب آپ امامت نہیں کر سکتا، تو کیا یہ امام کہلانے کا حقدار ہے؟ امام کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ امامت پر رکھنے کے لائق تو بات کیا ہے، امام نام کا امام بھی کہلانے کے لائق نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک ڈرائیور کا منصبی فریضہ ہوتا ہے ڈرائیونگ کے لیے رکھا ہے اسے، اور وہ ڈرائیور سب کچھ کرے، گاڑی کو صاف بھی کرے، دھول کے صاف ستھرا بھی رکھے، گھر کی صفائی بھی کرے، لون میں جو ہے چھڑکاؤ بھی کرے، بطخوں کو دانا بھی ڈالے، گھوڑوں کو چارہ بھی ڈالے، مہمانوں کی خدمت بھی کرے، اپنے مالک کے پوتوں کے جوتوں کی پالش کرے، ان کے پاؤں میں تیل بھی لگائے، باہر کھڑا ہو کر صبح سے شام تک مالک کی تعریف اور توصیف بھی بیان کرے، لیکن ڈرائیونگ نہ کرے۔ وہ کہ میری فلائٹ نکلی جا رہی ہے، مجھے ٹرین سے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے، کہ نہیں صاحب اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھوں گا، تو کیا یہ شخص ڈرائیور کہلانے کا حقدار ہوگا؟ ایک ڈاکٹر کا منصبی فریضہ علاج، وہ اسپتال کے مریضوں اور عملے کی ہر خدمت کرے، سب کے کپڑے دھوئے، سب کو کھانا بنا کر دے، سب کے پاؤں دبائے، اور سب کو جو ہے ان کو اچھے غزلیں اور نظمیں سنائے، ان کا دل بہلائے، اور وہاں پوچھا بھی لگائے، اور سارے کام کرے، لیکن علاج نہ کرے، تو کیا ڈاکٹر کہلانے کا حقدار ہے؟ اس طرح وہ مسلمان دعوت کا کام نہ کرے، سب کچھ کرے، ساری عبادتیں اور ساری طاعتیں کرے، لیکن دعوت کا کام نہ کرے، تو ایسا امام ہے جو مسجد کی ہر خدمت کر رہا ہے لیکن عبادت نہیں کر رہا ہے، وہ ایسا ڈرائیور ہے جو مالک کی ہر خدمت کر رہا ہے لیکن ڈرائیونگ نہیں کر رہا ہے، ایسا ہی وہ جو ہے ڈاکٹر ہے جو اسپتال کے عملے اور مریضوں کی ہر خدمت کر رہا ہے لیکن علاج نہیں کر رہا ہے۔ یہ شخص خیر امت مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں، اور یہ خیر امت میں کہیں کسی قرآن مجید، مجھے خاص طور پر بہنوں یہ بات کہنی ہے، دو باتیں آپ سے کہنی، ایک تو یہ کہ خیر امت جو ہے یہ خیر، کئی قرآن مجید کی کسی آیت، کسی حدیث شریفہ، کسی فقیہ کے قول، کسی عالم کی تقریر میں آپ کبھی آج تک یہ بات ثابت نہیں کر سکتی کہ خیر امت میں صرف مرد شامل ہے، عورتیں شامل نہیں۔ جس طرح مرد شامل ہیں، عورتیں بھی اسی طرح شامل ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں عورتیں اس سے زیادہ شامل ہیں، اس لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، جس ترتیب سے میں نے نماز پڑھی اس ترتیب سے تم بھی نماز پڑھو تو قبول ہوگی۔
اس ترتیب سے زندگی میں نے دعوت کو جو ترتیب رکھی وہ تم بھی رکھو گے تو ہوگی. ہم سب جانتے ہیں کہ غار حرا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا کے پیغام کو لے کر آئے. آپ نے جس شخصیت کو سب سے پہلے اقرا کا پیغام پہنچایا اور ایمان کی دعوت پیش کی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سننے کے بعد کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کتابوں کے قرآنی کتابوں کے عالم ہیں, آپ چل کر ان سے ساری باتیں کہیں, ان کو ذرا صحیح طریقے سے سمجھ سکیں گے اور ہوگا. تو اللہ کے نبی نے رائے کو پسند کیا, حضرت خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی اور پورا واقعہ سنایا. پھر کہا یا نبی اللہ اپنی زبان مبارک سے سنا دیجیے تاکہ کچھ کمی بیشی نہ رہ گئی ہو. اللہ کے نبی نے پورا سنایا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا, کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے. اللہ کے نبی حیرت میں پڑ گئے. مکہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ اگر کوئی شخص تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ساری امانتیں آپ کے پاس رکھتے, جھگڑا ہو جاتا آپ سے صلح کرا کے مطمئن ہوتے, کوئی دعوت ہوتی سب سے پہلے آپ کو بلایا جاتا, کسی دعوت میں آپ بلاتے تو سب لوگ دوڑے دوڑے آتے. آپ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سفر پر تشریف لے جاتے تجارتی, اور آنے میں جو وقت مقررہ ہے اس پر نہیں آ پاتے تھے, اونٹوں کا ان کا سفر ہوتا تھا. ابو لہب جو آخری درجے کے آپ کے دشمن تھے وہ باہر مکے کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگتے تھے, راستہ تک نصیب کرتے تھے, اور اشتیا ہجریہ اشعار پہننے لگتے تھے کہ محمد تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بغیر مکہ کتنا سونا ہو جاتا ہے, اور تم جاتے تو 4 دن کہہ کر اور ہمیں تڑپاتے ہو 8 دن تک, تمہیں نہیں معلوم تمہاری جدائی میں کتنے ہوا. ایسے سارے چاہنے والے مردوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے جس ذات عالی کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کا پیغام ورقہ ابن نوفل کے پاس جو ذات عالی لے کر گئی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مردوں کے مقابلے میں ایک خاتون ہے. اس لیے یہ اتفاق نہیں ہے, پورا انتخاب ہے اللہ کی طرف سے, یہ ترتیب طے کی گئی ہے. مردوں سے پہلے دعوت. پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ حضرت دیکھیے محدثین نے پورے حالات لکھے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو لگ گئے اللہ کے بندوں کو, کبھی کسی کو لے کر آ رہے, کبھی دوسرے کو لے کر آ رہے, کبھی تیسرے کو لے کر آ رہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو آپ بھی دعوت پر لگ گئی. ابتدائی ایام کے جو ہے فتوحات کے سلسلے میں محدثین نے باقاعدہ اس میں موازنہ کر کے ترتیب قائم کی ہے کہ شروع کے دنوں میں جو اشخاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے ان میں روایت ہے کہ وہ 9 لوگ ایمان لائے, اور جو حضرت خدیجہ رضی انہی دنوں میں, اتنے ہی دنوں میں ایک ہی دن دونوں نے اسلام قبول کیا, حضرت خدیجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جو لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے وہ 11, اور دوسری روایت 9 کی ہے, 3 الگ الگ روایتیں ہیں. دوسری روایت حضرت خدیجہ کی 9 کی, حضرت ابوبکر صدیق کی 7 کی ہے, اور تیسری روایت حضرت ابوبکر صدیق کی 5 کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 کی ہے. گویا تینوں روایتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے جو لوگ اسلام لائے وہ 2 زیادہ تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی دعوت کی اہمیت مردوں سے زیادہ یہ اسلامی ترتیب میں عورتوں کے ذمہ ہے. نبی نے ترتیب فرمائی مردوں سے پہلے عورتیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوشل اینیمل بنایا, ایک سماج کرواتا ہے. اس سماج میں عورتوں سے جتنا زیادہ ماحول پر اثر ہوتا ہے اتنا مردوں سے ماحول پر اثر بھی ہوتا ہے. نجم اثر انداز جتنی عورتیں ہوتی ہیں مرد نہیں ہوتے. جب تک عورتوں میں گھروں, اس لیے کہ سماج اس پورے جو ہے ماحول بنتا ہے گھروں سے, اور گھر کا ماحول بنتا ہے خواتین کی ذہن سازی سے. خواتین میں اگر دعوتی جذبہ ہوگا تو ظاہراً ماحول بنے گا. آج کے زمانے میں ہم لوگ پھر وہ جاہلیت کے اسی پرانے زمانے میں آ گئے ہیں کہ عورتیں لڑکیاں پیدا ہونا ہے کی بات سمجھا جاتا ہے, اور بالکل عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے. بالکل ایسا حال ہے. اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد خواتین بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, آج پیدا ہونے سے پہلے وہاں دیا جاتا ہے. بالکل اسی حال ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے اور ایک بنایا ہے, آج بھی اس کے باوجود کہ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, ان کے حق تلفی ہو رہی ہے, لیکن سماج میں سوسائٹی میں جتنی عورتیں مؤثر ہیں مرد اتنے زیادہ مؤثر نہیں ہیں.
گھر میں بھی ابھی اس کے باوجود جو زمانہ جاہلیت کا چل رہا ہے، گھر میں جو ہے خواتین ہی کی زیادہ چلتی ہے. آپ تجربہ کر لیجئے، گھر بنا رہے ہیں اور ایک رائے ماں دے رہی ہے اور ایک رائے باپ دے رہا ہے. گھر بنانے کا ہوا ہے، اس کو ڈرائنگ روم بنانا ہے، اس کو بیڈ روم بنانا ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو بیڈ روم بنائیں گے، اس کو ڈرائنگ روم بنائیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس ملک میں بڑی آزادی ہے. آج کے دور میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی تنگی ہو رہی ہے، ایسی پریشانی ہو رہی ہے. خصوصاً موجودہ دور میں مسلمانوں پر اور دینی حلقے کے لوگوں پر ایک دم ایک مایوسی، ایک یاس کا غلبہ ہے کہ ہم لوگ تنگ کر دیے گئے ہو گیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ مختلف ملکوں کا سفر ہم لوگ کرتے ہیں، بہت سارے ملکوں کا، اور جو ہے وہ جو اسلامی ملک کہلاتے ہیں وہ تو بار بار جانا ہوتا ہے. ہم ملا لوگ کوئی ایکسپورٹ امپورٹ کے تو مواقع تلاش نہیں کرتے، وہاں پر صرف یہی دیکھتے ہیں کہ دینی دعوتی کوششیں کرنے کے کیا مواقع ہیں. تو میں بہت ہی اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین پر، پورے دین پر جتنی عمل کرنے کی آزادی ہمارے ہندوستان ملک میں آج کے اس ڈارک ایج میں، جو ڈارک ایج سمجھا جاتا ہے، اس میں ہے. اپنی ٹوپیاں اوڑھنے کی، اپنی داڑھیاں رکھنے کی، اپنے کرتے پاجامے پہننے کی، اپنے برقع نقاب پہننے کی، اپنی نمازیں پڑھنے کی، اپنی مسجدیں بنانے کی، اپنی ادارے قائم کرنے کی، اپنی جماعتیں قائم کرنے کی، اپنی دینی دعوتی کوششیں کرنے کی، اپنے عمرے حج کرنے کی، اپنی قربانیاں اور اپنی عید بقرعید پڑھنے کی جتنی آزادی ہمارے ملک میں ہے، اس ملک میں پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں. پوری دنیا کے اسلامی ملک میں. سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے کہ ہم بغیر بے وضو نام لینے کو دل نہیں چاہتا ہمارا، لیکن ساری عقیدتیں ہماری. ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا جسم یہاں ہے اور ہمارا دل وہاں ہے، مدینہ میں اٹکا ہوا ہے. ناز کرتے ہیں اس بات پر، وہاں کے تنکے، وہاں کے کتوں سے ہمیں عقیدت ہے. ساری عقیدتیں وہاں ہیں ہماری. مدینہ، مکہ مکرمہ کی ساری مقدسات اور تبرکات ہمارے وہاں موجود ہیں، اور دل لٹکا ہوا ہے وہاں پر. اور وہاں بظاہر اسلامی مملکت ہے، اسلامی قانون نافذ ہے وہاں پر. یعنی جو عدلیہ ہے اس میں اسلامی قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہوتا ہے، اور فقہا وہاں کے ججز ہوتے ہیں، حرمین ہوتے ہیں. لیکن وہاں پر ایک جو ہے ریگستان میں، پوش ایریا میں نہیں، کسی ریگستان میں ایک 3 شیڈ کی مسجد آپ بغیر قانونی سرکاری اجازت کے بغیر بنا لیں گے. اگر آپ اسے ڈکلیئر کر دیا آپ نے مسجد، تو آپ جیل جائیں گے. اور ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے اجازت بھی. سویدھا شلک دے دی افسر کو، ایس ڈی ایم کو، ڈی ایم کو، اور اس نے کہہ دیا کہ جلدی سے چھپر ڈال لو یا آج چھت ڈال کر اور نماز شروع کر دو، پھر اسٹے آ جائے گا تو آ جائے گا، نماز چلتی رہے گی. ایسا وہاں بالکل نہیں ہوتا، وہاں قانون کی بندوبست. اور یہاں پر پورے گجرات میں میکسیمم مسجدیں ہندوستان میں بغیر اجازت کے بنائی گئی ہیں. اور ایوب بھٹکلی نے 92 میں جو بابری مسجد شہید ہوئی تھی تو نیت کی تھی کہ 1000 مسجدیں بنائیں گے اس کی تلافی میں. ابھی وہ 1.5-2 سال پہلے کرناٹک میں ایک پروگرام میں ساتھ میں تھے. میں نے کہا مولانا کیا ہوا 1000 مسجدوں کے 1000 کس کی؟ ہماری تنظیموں سے سیکھ کر وسائل تلاش کر کے لوگوں نے اور بھی بنائی. تقریباً 13 ادارے بن گئے مسجدیں بنانے والے ہمارے ساتھیوں کی طرف. تو ان تمام نے 20,000 مسجدیں بنا دی ہیں. 20,000 مسجدوں میں سے انہوں نے کہا صرف 2 مسجد کی اجازت لی قانون. 19,998 میں ہماری مسجد تھی. ایک مکتب قائم، ایک دعوتی مرکز قائم کرنا چاہتے تھے UAE میں. ہمارا بڑے اچھے مراسم تھے، لوگوں کے تعلقات بھی وہاں. یعنی بعض دفعہ اگر ہم شیخ زید بن سلطان نہیان حیات تھے، اگر وہاں ہم اپروچ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، یعنی وہاں تک کے بھی واسطے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دعوتی مرکز کا تو کسی حال میں اجازت نہیں مل سکتی یہاں پر. آپ ایسے کہ بہت مشورے کے بعد یہ ہوا کہ ایک مکتب کی اجازت لے لی. مکتب وہاں تحفیظ القرآن کہتے ہیں اسے مکتب کو. ایک دو حافظ جی صاحب پڑھاتے ہیں باقاعدہ اور پھر حفظ بھی کرا دیتے ہیں، اسے وہاں تحفیظ القرآن کہتے ہیں. تو وہ بھی اجمان میں اجازت ملی ہمیں، ایک لائسنس ملا. تو لوگ اتنی مبارکباد دے رہے تھے، سب کے لائسنس کینسل ہو رہے ہیں. آپ نے کون سا واسطہ استعمال کیا ہے؟ حضرت کے نام پر ہم نے نام رکھا تھا مرکز الشیخ ابو الحسن علی حسنی الندوی للتحفیظ القرآنی کریم. اس پوری بلڈنگ کا نقشہ
کہاں استاد بیٹھیں گے, کہاں تپائیے رکھی جائیں گی, کہاں آفس ہوگا, حتیٰ کہ وہ بورڈ کا نقشہ پورا آرکیٹیکٹ سے بنوا کر کیسے رنگ سے ابو الحسن لکھا جائے گا اور کیسے رنگ سے علی لکھا جائے گا, بورڈ پر ٹیوب لائٹ کیسی لگائی جائے گی, وہ بھی نقشہ پاس کروا کے دیا تھا. بچوں کا پورا وہ دینا پڑے گا, پورا اقامے کے فوٹو اور پاسپورٹ کاپی ہے, اور استادوں کی سیلری, کوالیفیکیشن, ساری ڈیٹیل وہاں دینی پڑے گی. لائسنس ملا ہو. تو ہم لوگوں نے یہ سوچ کر کہ وہ لکھنے والے نے نام لکھا مرکز الشیخ ابو الحسن للتحفیظ القرآن الکریم, وہ عالم نہیں تھے تو انہوں نے علی تک تو لکھ لیا, الحسنی الندوی نہیں لکھا تھا. ہم نے جب بورڈ بنایا تو ہم نے سوچا کہ خود میں نے دیکھا شیخ محمد جو جہاز میں وہاں اس میں تشریف لے گئے تھے, وہ دبئی ایوارڈ ملا تھا قرآن ایوارڈ, تو جوتے اٹھا کے اس طرح رکھ رہے تھے شیخ محمد, ہمارے سامنے آنکھوں کی دار کی بات تھی. تو میں نے کہا یا تو بادشاہ حضرت کے جوتے اٹھاتے ہیں تو سب جانتے ہی ہیں, اتنا وقار حضرت مولانا کا تھا. تو ہم نے پورا نام لکھوا دیا, مرکز الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی للتحفیظ القرآن الکریم. اور ایک جگہ ایک طرف ہری لائٹ لگنی تھی برابر میں, وہ جو ہے لائٹ نہیں, نیلی لائٹ لگنی, نیلی. تو وہ میں نے کہا کہ نہیں ملی, آس پاس دکانوں میں نہیں تھی ٹیوب لائٹ, تو میں نے کہا نیلی ہری ملتی جلتی لگا دو, ہری لگا لو. وہ ہری بھی نیلی مائل تھی کچھ تھوڑی سی, وہ لگا دی وہاں پر. آرکیٹیکٹ نے وہ کیا تھا اس سے بند کر گیا. ایک ہفتے بعد نوٹس آ گیا کہ آپ کو یہ نام کس نے دیا ہے, آپ جواب دیجیے, نہیں تو ایک ہفتے میں آپ کا لائسنس کینسل کرا دیا جائے. اور پھر ہر سال 3 محکموں سے لائسنس کو رینیول کروانے جانا پڑتا تھا. میں مدیر تھا تو 2-3 دن کے لیے جاتا تھا, تو وہ کہتے بکرا کل آنا کل آنا کل آنا, جو وہ نہیں ہوتا تو پھر دوبارہ واپس آ جاتا تھا. پھر بڑی پینلٹی دے کر اور فیس دے کر لائسنس رینیول کرایا جاتا تھا, اور پھر بھی وہ 5 سال بڑی مشکل سے ہم چلا سکے, پھر کینسل ہو گیا. اور یہاں پر کتنے 100 ادارے, اللہ کے شکر ہے, مدرسے, اسکول, ہم نے ہریانہ, پنجاب, بالکل بارڈر کے علاقے میں, وہاں پاکستان کے بارڈر کے کنارے پر بنا لیے. کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کتنے دانت ہیں. پھر ہم قدر نہ کریں اس نعمت کی. اما بھی نے ہمت رب کا حدث, قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ نعمت کی قدر بھی کی جائے, شکر بھی کیا جائے, اعتراف بھی کیا جائے. ہمیں یہاں پر اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کا اظہار بھی کریں, اس نعمت کی قدر کرنا سکھائیں. جو مایوسی کی ایسی کوئی گنجائش وہ نہیں ہے. کوئی حالات یہ جو نئی حکومت چل رہی ہے بی جے پی کی, تو کوئی ایسے خاص ایسے حالات نہیں ہیں. یہ ان کی بیچاروں کی, یہ نادان دوست ہیں, اصل میں دانا دشمن تو کہہ نہیں سکتے. نادان دوستوں کی مجبوری ہے کہ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے انہیں ہندو مسلم کرنا ہے, لیکن عملاً کوئی زیادہ ایسی شکل نہیں ہے. کانگریس فسادات ہوتے تھے, کانگریس کے زمانے میں کتنا ہوا کرتے تھے, ایسے دردناک فسادات. موب لانچنگ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ جو موب لانچنگ کی جو کلپس اور یہ وہ چلتی ہیں, ان میں سے بہت سی ہماری جو ہے غلطی کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں. کئی دفعہ وہ ایک حصار کی ایک امام صاحب کی ہو رہی تھی, انہیں جے شری رام سنا رہے, کہلوا رہے ہیں, انہیں مار رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو ہمارے ڈرائیور جو ہیں وہ اسی وہاں پر ایک کمیونٹی ہے جو جاٹوں سے ان کا وہ ہو گیا تھا, کافی دن تک جنتر منتر پر رہے تھے. 600 وہ جو بیچارے صفائی کرنے والے لوگ تھے, انہوں نے دھرنا دیا تھا, یا تو ہمیں انصاف ملے نہیں تو مسلمان ہو جائیں گے. تو ہمارے ایک بنگلور کے ساتھی ہیں, ان کو میں نے لگایا وہاں پر, اور 6 مہینے تک, 8 مہینے انہوں نے دھرنا دیا تھا. 6 مہینے تک ان کے سب کے کھانے کا انتظام لوگوں نے کیا تھا وہاں پر. تو انہوں نے 1-2 کو لے جا کے جماعت میں 67 لوگوں کے چلے لگوا دیے, ان میں سے انہیں کلمہ پڑھایا, لگا دی. تو فضا بن گئی سب لوگوں نے ماشاءاللہ. وہاں ہزار کے علاقے میں جہاں بالکل کفرستان ہے, وہاں یہ لوگ مسلمان ہو گئے. ہمارے ڈرائیور جو ہیں عثمان, وہاں سینٹر کے, وہ عثمان اسی کمیونٹی کے ہیں. وہ دیکھ کر آپ پہچانیں گے, صافے کے ساتھ, اور ماشاءاللہ باقاعدہ پٹھے رکھ کے, اتنا خوبصورت نام. اس نے وہاں مسجد بھی بنائی, دعوت سینٹر بھی لگی. ابھی میں گیا تھا تو بالکل یہ لوگ گئے تھے جا کر, تو وہ اس ماحول میں بالکل وہ ماشاءاللہ رہ رہا ہے اس کے ساتھ. تو دعوتی کیمپ گیا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا اس واقعے کی تحقیق کر کے لائیے, بتائیے کیا ہوا ہے. معلوم 18 سال پرانا واقعہ ہے, جب جو ہے وہ چوٹالہ کی حکومت تھی پرانے زمانے کی, اس کو وہ اس طرح کی چیزیں. تو باقی جو صورت حال ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ اب مایوسی کی یا بالکل نا امیدی کی یا شکوہ شکایت کرنے کی, بلکہ ہمیں اس نعمت کی قدر کر کے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. خصوصاً برادران وطن کا حق ان تک پہنچانے کی ہمیں ظاہر ہے پوری آزادی دی ہے اس ملک میں.
پورے عمل کرنے کی بھی آزادی ہے. اور شروع کے جو 50 دفعات ہیں ملک کے قانون کی، ملک کی قانون کی تمہید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے کسی ایک دفعہ کو بھی پوری پارلیمنٹ اس کے خلاف ووٹ دے کر ختم نہیں کر سکتی، اللہ ہے کہ قانون بدلا جائے. قانون بدلنے کی جو بات آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے. اس میں سے جو دفعہ 25 ہے آرٹیکل 25، وہ اس میں ملک کے کسی بھی شہری کو کوئی بھی مذہب قبول کرنے کا، اس کی دعوت دینے، اس پر عمل کرنے کا، اس کی دعوت دینے کا بنیادی حق حاصل ہے. اس کا بنیادی حق ہے. اس سے روکے گا جو، تو اسے 3 مہینے سے لے کر 2 سال تک کی سزا، 50,000 تک جرمانہ سزا ہے جو روکے گا. شرط یہ ہے کہ لالچ نہ دیا جائے اور دباؤ نہ دیا جائے، یہ شرط رکھی ہے. تو یہ جو گجرات وغیرہ میں قانون بنا ہے نا، یہ لالچ کی ڈیفینیشن کہ جنت کا لالچ لالچ ہے اور دوزخ کا ڈر ہے، یہ بھی ڈر باندھ دیا انہوں نے. یا ڈی ایم یہ تحقیق کرے گا کہ آیا ان کو کوئی لالچ دے کر تو نہیں دیا گیا جس کے لالچ میں ایمان قبول کر رہے ہیں، یا ہندو بن رہے ہیں یا مسلمان بن رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے اس کی تحقیق. بس اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بھی اسے مشکل بھی نہیں بنا سکتے. ایسا حال ہے. تو ہمیں ظاہر ہے کہ اس موقع سے فائدہ، اس پر شکر بھی کرنا چاہیے اللہ کا. اللہ نے ہمیں ایسے ملک میں پیدا کیا ہے، ایسے ملک کے لوگوں میں پیدا کیا ہے. اور عموماً لوگوں کے ماحول کچھ خراب، قریب جائیے آپ ذرا بات کیجیے، محبت کی ہو کیجیے. لگتا ہے میڈیا پر کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کوئی اس طرح کی کچھ بات نہیں ہے. جاتے ہیں ہم تو ہر وقت سفر کرتے ہیں، بالکل دن رات سفر میں آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. ابھی میں نے واقعہ لکھا ہے اس میں آخری صفحے میں کہ میں حیدرآباد سے اس میں فلائٹ میں سوار ہوا، تو اتفاق سے وہ 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھی برابر میں. وہ سیٹیں بہت تنگ ہوتی ہیں، ان کے برابر میں مجھے سیٹ ملی، یعنی تھی تو لابی کی سیٹ لیکن تھی سیٹ. تو میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کوئی خاتون مل جائے جو ان کے پاس بیٹھ جائے، اور میں پیچھے ان کو بھی گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ مجھے بھی، لیکن وہ کوئی ایسی سیٹ، کوئی سواریاں نہیں تھیں جن سے وہ چینج کر سکتے. میں نے اس سے یار اس سے کہا اپلیکیشن کی بھی کہ ان کو بھی بیچاروں کو ہو رہی ہوگی مجھ سے، میں اکیلے کوئی یہاں پر لیڈی بیٹھ جائے تو زیادہ اچھا ہے، مگر کوئی مل نہیں سکی. اس نے سوری کر دیا. تو پھر میں نے سوچا جو لگ رہا ہے کہ آج کل تعصب ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے جا کے کہا کہ بہن آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ سنگم وہار سے میں رہتی ہوں، میں وسنت وہار میں. تو کس کمیونٹی سے؟ انہوں نے کہا پنجابی سے. ہم پاکستان سے تھے پرانے، وہاں سے آئے. تو یہ جو وہاں سے آئے ہیں لوگ وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن بڑی قربانیاں دی نا انہوں نے. ہر ایک کے کسی کے باپ کو کاٹ دیا، کسی کی ماں کو کاٹ دیا، گھر بار چھوڑ کے آئے. وہ عجیب ظلم کا تھا، وہ بہت زیادہ ان کے اندر ذرا تعصب ہوتا ہے. تو میں نے کہا ایک بات پوچھوں بہن؟ کہ ہاں بتائیے. کیا پوچھے؟ کہ آپ میں ایک ملا جی آ کر آپ کے داڑھی والا آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا، تو آپ کو کچھ گھٹن سی محسوس نہیں ہوئی؟ انکمفرٹیبل نہیں محسوس کر رہی ہے آپ کی پوزیشن؟ یعنی سچ بتا دوں، جب آپ نے بھائی کہہ دیا کہاں کہ جب آپ وہاں سے جہاز میں سے آئے تو میں انتر آتما سے مالک سے پرارتھنا کرنے لگی، مالک یہ برابر میں بیٹھ جائے تو مجھے کچھ باتیں پوچھنی. کہہ لیجیے ہماری دادی جو ہے بتایا کرتی تھی وہاں اذان ہوتی تھی تو ایسی شانتی ملتی تھی، اور ہمارے گھر میں کچھ بیماری ہو جاتی تھی تو مولانا جی دم کر دیتے تھے، ٹھیک ہو جاتا تھا. ہم یہاں ہے ہی نہیں کچھ بھی، ہم تو تلاش کرتے پھرتے ہیں کوئی داڑھی والا مل جائے، کوئی مسلمان مل جائے تو ہم اس سے اپنی دم کرائیں اور اس کو کریں. تو وہ برابر والی ایک اور تھی کہ میں بھی کہوں جی، میں بھی کہوں. کہ میں نے کہا ہاں آپ بھی کہو. ذرا پنجابی نما ہندی اردو بول رہی تھی. لیکن جی میں بھی یہی پرارتھنا کر رہی تھی کہ آ جائیں تو مجھے تو دیکھیے آپ میرے لیے پرارتھنا کیجیے، میرے فلاں فلاں مسئلے ہیں ان کے لیے مالک سے وہ کر دیجیے. اور اوپر والا آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ اس کی اپاسنا کرتے ہیں، ہم تو ادھر ادھر جھکتے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا. آپ تو صرف ایک کے ہیں اس کے، تو وہ آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور آپ کی دعائیں زیادہ قبول. میں نے کہا نہیں آپ بھی دعا کر سکتے ہو تو اوپر سے، لیکن ہم تو اس در پر اس در پر اس در پر جو دکھتا ہے تو دھوبی کا کتا گھر کا گھاٹ کا وہی ہوتا ہے. تو پھر مجھے بعد میں اچھا لگا تو میں نے بات کی دونوں سے دونوں نے کلمہ پڑھ لیا ہوگا 2 گھنٹے کی. لیکن یہ جو کہہ رہے نا یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، عموماً آپ چونکہ قائدین ہیں وہ لوگ ہیں، ملت کو اس کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈرانا اور گھبرائے جانا یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ویسے بھی انسان کی فطرت یہ ہے کہ اگر اس میں حوصلہ اور ہمت ہے تو بڑے سے بڑی چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے. اگر حوصلہ ہمت نہ ہو تو پھر آدمی ویسے مر جاتا ہے ڈر کے. سانپ کے کاٹے سے جتنے لوگ مرتے ہیں ان میں 70% ڈر سے مرتے ہیں اور 30% زہر سے. میرے سامنے کاٹ لیا، دل بیٹھ جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. ایک زمانے میں ہمارے ایک عزیز تھے وکیل صاحب،
بڑے بہت ملت کے در پسندہ بورڈ کے ممبر بھی ان کے یہاں گیا میں تو میز پر اتنے سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے ووٹنگ اسٹیٹ. میں نے کوئی بڑی فائل آئی ہے چچا جان تو کہنے لگے نہیں فائل نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے میری یہ تو اس میں ہے وہ یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ RSS کا 16 نکاتی پروگرام تھا. وہ اس میں تھا کہ سن 95 تک 2 کروڑ مسلمانوں کو قتل کریں گے. میں نے کہا ماچس ہے DSLR سے جلدی لائیے جلدی نیچے ڈالیے اس کو جلا دیجیے ان کو جلا دیجیے. میں نے یہ کہا سانپ کے کاٹے سے مرتے ہیں 70% اس سے مرتے ہیں. آپ یہ لوگوں کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی حکومت ہے ہمارے اللہ کی حکومت چلتی ہے. RSS کی تھوڑی چلتی ہے زمین. وہ جلا دیے. آج تک تو 2 کروڑ کے قتل وتل ہوئے نہیں اور کتنے 95 چلے گئے. ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ ذمہ دار لوگ مسلمانوں کو اچھی طرح رہنا سہنا سکھائیں. ہم قریب جائیں جا کے مسجدوں میں ان کو بلائیں. اپنے دوری پیدا ختم کریں. ہم لوگ جائیں مسجدوں میں بلائیں. ڈاکٹر محمود غازی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں سیرت کے. انہوں نے لکھا ہے کہ سیرت پر مطالعہ کرتے کرتے میں بہت دن تک رک کر یہ تلاش کرتا رہا کہ اللہ کی نبی کی حیات میں کوئی لمحہ مجھے مسجد نبوی میں ایسا مل جائے جب کوئی غیر مسلم مدعو مسجد نبوی میں نہ ہو. تو پوری زندگی میں ایک لمحہ ایسا نہیں ہوا مسجد نبوی میں جب کوئی غیر مسلم نہ ہو. اور پھر یہ بھی تلاش کر رہا ہے جو مسجد میں آ گئے ان میں سے کوئی ہدایت نہ ہوئی ہو ایسا بھی. اور بدر کے سارے قیدی مسلمان ہوئے جو مسجد نبوی کے ستونوں سے ساتھ دیے گئے تھے اور بھی لوگ جتنے تھے ہو گئے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں ملیں. ایسا جو ہم نے دوری پیدا کر لی ہے اس کو